تمہارے باپ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے ان تعلم، کا والد کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لولاہ لم تکن، باپ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوگا. یہ سیدھا ترجمہ یہ ہے، اگر باپ نہ ہوگا تو بھی نہ ہوتا. فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ، تجھے اپنے اندر اگر کوئی ایسا کمال نظر آتا ہے جو تجھے پسند ہے، ماشاءاللہ میں یہ طاقت ہے، میرا یہ حسن ہے، وہ فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ، یہ جو نعمت تجھے اپنے اندر نظر آ رہی ہے اس نعمت کی اصل وجہ تیرا باپ ہے. اس کا تجھے احساس ہونا چاہیے. باپ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے. فَحْمَدِ اللَّهِ، خدا کی حمد و ثنا کرو. وَاشْكُرْهُ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، اگر تم اس کی قدر کرتے ہو اس نعمت کا خدا کی ذات کے بعد شکر ادا کرو. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تک خدا کی طرف سے قوت اور طاقت اور توفیق نہ ہو بندہ اس حق کو ادا نہیں کر سکتا. دیکھا آپ نے باپ کا حق. اچھا جی آئیے ماں کا جو حق امام علیہ السلام سے بیان فرمایا ہے. میں صرف ترجمہ سناتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. تیری ماں کا حق یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ اس نے تجھے اپنے بطن میں اٹھایا جس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. جی اپنے بطن میں شکم میں تجھے اس طرح اٹھایا جس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، اور اس نے تجھے اپنے دل کے ثمر سے وہ غذا کھلائی جو کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. جی جب تک انسان اپنی پیٹ کے اندر موجود ہے خون جگر، ماں کا خون جگر ناف کے ذریعے معدہ ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرتا. معدہ پیدائش کے بعد معدہ میں دودھ جاتا ہے، اس کو ہضم کر کے وہ اپنا فنکشن شروع کرتا ہے، لیکن جب تک پیٹ میں ہے ڈائریکٹ ماں کا خون انسان کے رگے میں جاتا ہے اور وہی اسی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے. دیکھیے قدرت کی شان، ادھر ولادت ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ معلوم وہ کارخانہ اس خاتون کے بدن کے کس جگہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک لمحہ پہلے اس کا ذائقہ بھی اور تھا، ناپاک بھی تھا، عام خون سے بھی زیادہ ناپاک تھا، لیکن دوسرے لمحے میں رنگ بھی بدل گیا، ذائقہ بھی بدل گیا، حکم بھی بدل گیا اس کا. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے تجھے یا جو خوراک غذا کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، اس نے اپنے کان اپنی آنکھ کے متوجہ کرنے والدہ کے احسانات یاد دلا رہے ہیں. امام سجاد علیہ السلام اس نے اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے بال، اپنی کھال، اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ذریعے ہنسی خوشی تیری حفاظت کی. کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا. آدھی رات کو بچہ جب ہوتا ہے کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتی ہے، کوئی اذیت محسوس نہیں کرتی ہے، کھڑے ہو کے اس کو دودھ پلاتی ہے. کہتے ہیں اللہ محلی بالغ ہونے سے پہلے 12-13 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے. لوگوں نے اس کی والدہ کو مبارکبادی پیش کی، آپ کو مبارک ہو. اس وقت کے مجتہدین نے آپ کے بیٹے کی اجتہاد کی تصدیق کی ہے. اس کے ماں نے کہا، علامہ ہلی کی ماں نے، بھائی آپ کو تعجب ہوا ہوگا میں اپنے بیٹے سے اس سے زیادہ توقع رکھتی ہوں. کیوں؟ 2 سال میں نے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، ایک دفعہ بھی میں نے اپنے بیٹے کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا. جو دودھ باوضو خاتون پلاتی ہے اس دودھ کا اثر بچے کی طبیعت، عاقبت اور اس کے انجام سخاوت اور ہے. اور جو بغیر وضو کے پلائے اس کا اثر حرام لقمے سے بنے ہوئے خون کا اثر اور ہوتا ہے، حلال لقمے سے بنے ہوئے
محب اہل بیت خاتون کی دودھ کا اثر اور ہوتا ہے، اور جس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہو اس خاتون کی دودھ کا اثر اور ہوتا ہے۔ یا وہ کی ہے اس نے اس سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات، تکالیف، سنگینیوں اور غموں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ دست قدرت نے تجھے اس سے جدا کر دیا اور تجھے اس کی پیٹ سے نکال کر زمین پر پہنچا دیا۔ بس وہ اس بات پر خوش رہی کہ تو سیر رہے اور وہ بھوکی، تجھے لباس پہنائے لیکن خود بے لباس، تجھے سیراب کرے اور خود پیاسی رہے، تجھے سایہ فراہم کرے خود دھوپ کھائے، خود سختی برداشت کرے تاکہ تجھے آسودہ حال رکھے، اور خود بیدار رہے تاکہ تجھے نیند کی عزت فراہم کرے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اگر ہم نے اپنی والدہ کی یہ روش اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو کم از کم ہم اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد کو کس طرح آدھی رات میں میٹھی نیند حرام کر کے دودھ پلاتی ہے اور محسوس بھی نہیں کرتی، کوئی اذیت بھی محسوس نہیں کرتی، خوشی خوشی، جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا پیٹ تیری رہائش گاہ تھی، اس کی گود تیری پناہ گاہ تھی، اس کا سینہ تیرے لیے مشروب کا مشکیزہ، اور وہ خود تیرے لیے حفاظت کا ذریعہ بنی، وہ تیری خاطر اور تیرے آگے دنیا بھر کی سردی گرمی برداشت کرتی رہی، بس تجھے چاہیے کہ اسی حساب سے اس کی قدر دانی کرے، اور تیرے بس میں نہیں مگر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے۔ کتنا فرق بتایا امام علیہ السلام نے باپ کا حق اور ماں کا حق۔ اس ماں کا ذکر کرتے ہیں جس نے انسانیت کو حسن اور حسین جیسے بیٹے دیے اور زینب الکبریٰ جیسی بیٹی، اسلام کی دین کی خدمت کے لیے تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ محمد نام رکھو، علی نام رکھو، ایسا نام رکھو جس سے اللہ کی عبادت کا مفہوم ظاہر ہو۔ جی نیک شگونی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جب کسی کا نام رکھتا ہے وہ بغیر کسی مناسبت کے نہیں رکھتا۔ علی کا نام اللہ نے رکھا ہے، فاطمہ کا نام اللہ نے رکھا ہے، جناب زینب کبریٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کہتے ہیں زینب زین اب سے بنا ہے، یعنی باپ کی زینت بیٹی، زینب ماں کی زینت ہے، اور خاتون جنت وہ خود باپ نے کہا یہ باپ کی ماں ہے۔ امام نے فرمایا فاطمہ کو فاطمہ، اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ کا نام اس لیے رکھا ہے لأنها فطمت وشیعتها من النار، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو بھی اور فاطمہ کے پیروکاروں کو اور اس کی شیعوں کو آتش جہنم سے دور رکھا۔ یہ ایک نام۔ دوسری وجہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فتم الگ تھلگ کرنے کو کہتے ہیں۔ مفتون اس بچے کو کہتے ہیں جس کو 2 سال دودھ پلا کے چھڑا دیا گیا ہو، دو بچے کو چھڑا دیا جاتا ہے اور متبادل کے طور پر اس کو کوئی نرم وہ جو ہے نا وہ ہلکی غذا اس کو دی جاتی ہے، دلیا کہیں یا جو بھی پاؤڈر کو بنا کے دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں لأنها فطمت بالعلم، جہاں دنیا کے اور بچوں کو دودھ چھڑانے کے بعد نرم خوراک دی جاتی ہے دودھ کے متبادل کے طور پر، اللہ نے فاطمہ کو دودھ کے متبادل کے طور پر علم اور حکمت کے نعمت سے نوازا ہے۔ سبونی امام جعفر صادق کے صحابی تھے، ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئے کہ کچھ پریشان لگ رہے تھے،
پریشان لگ رہے تھے. امام نے پوچھا سمبودی خیریت تو ہے، کیوں پریشان ہو؟ یہ قرآن میں بھی ہے، وہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، خدا نے مجھے ایک بیٹی دی ہے. اچھا بیٹی دی ہے تو تم نے بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ بولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. امام زین العابدین کی بہت بیٹیاں تھیں، ان میں سے 4 بیٹیوں کا نام امام نے فاطمہ رکھا. 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ رکھا ہے. جب سنا کہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے 3 دفعہ فرمایا امام جعفر صادق نے افسوس. میں اما اذا سمیتہا فاطمہ، تم نے اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے فلا تسبھا، دیکھو تم باپ ہو، تمہارا حق بھی ہے، فرض بھی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، سرزنش کرو، ڈانٹو، اس کو سب کو شتم میں نہیں کرنا. ولا تلطمھا، فاطمہ نام کی بیٹی کو تماچا بھی نہیں مارنا. اما اذا سمیتہا فاطمہ، میری ایک پوتی ہے، بیٹا میرا خوب میں پڑھتا ہے، اس کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے کہا اس کا نام فاطمہ رکھو. تو کہا ابو سے کہا ابو یہ نام رکھ کے میں اس کا اس طرح احترام نہیں کر سکوں گا جس طرح فاطمہ کے نام کی بچی کا. میں نے کہا کہ دیکھو حدود مقرر ہیں، کہاں تک تم اس کے احترام کے پابند ہو، کہاں تک اس کو ادب سکھانے کے لیے سرزنش عمل کرو، کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ائمہ معصومین نے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے، ہمارا مراجع کرام نے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ کا نام سن کے امام جعفر صادق کو وہ سانحہ یاد آیا، وہ در دیوار کا. میرے عزاداروں سنا کرتا تھا، بعض کتابوں میں پڑھا بھی کرتا تھا کہ ایک ظالم نے خاتون جنت کے رخسار پر تماچا بھی مارا تھا. میں باور نہیں کرتا تھا، اس وقت تک میں نے باور نہیں کیا جب تک آیت اللہ العظمی محمد حسین نے کمپانی اصفہانی جن کی کتابوں کو سمجھ کے علماء کرام فخر محسوس کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تجاوز الحد بلطم الخط. خط کے غصب ہونے پر ہم اتنا نہیں روتے، ہم اس لیے روتے ہیں کہ انہوں نے مختلف پیغمبر کے رخسار پر تماچا مار کے ظلم و ستم کی انتہا کر دی. تجاوز الحد بلطم الخط شلت ید العنوان والتعدی. کاش وہ ہاتھ ہوا میں خشک ہو گیا ہوگا، ناپاک ہاتھ جو اتر پیغمبر کے چہرے انور کی طرف. علامہ امینی جنہوں نے 11 جلد الغدیر لکھی ہے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کروں، لیکن حق بنتا ہے اس جلیل القدر مدافع امامت علی. ان کا بیٹا جب تک وہ نجف میں تھے، علامہ امینی وہ خود بھی نجف میں تھے، وہ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا ہادی امینی، وہ اس وقت کے مجتہد انتہائی متقی پرہیزگار سید محمد تقی آل بحر العلوم، آج بھی اس خاندان کا گھرانہ مسجد توسی کے پاس باب السلام کے راستے میں موجود ہے. ان کے پاس گئے خدا حافظی کے لیے، کہا کہ سیدنا جب تک والد صاحب نجف میں تھے میں نجف میں سکون سے رہتا تھا، اب والد گرامی کی رحلت کے بعد میرا دل نجف میں نہیں لگتا، میں خود جانا چاہتا ہوں، آپ سے دعا لینے اور خدا حافظی کے لیے. مستقل کتاب لکھی گئی ہے علامہ امینی کے بارے میں نا. انہوں نے کہا سید محمد تقی آل بحر العلوم نے بیٹے ضرور جاؤ، میں نے تمہارے باپ کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے، وہ مجھ سے سنو. کیا دیکھا ہے سیدنا؟ کہا میں نے دیکھا قیامت برپا ہو گئی ہے، ایک جگہ لوگوں کا جب کاٹا ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. میں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا تقسیم ہو رہا ہے؟
گیا یہاں حضرت علی اپنے محبین کو کوثر پلانے گیا. دیکھا بلور، میں ڈکشنری میں دیکھا ہے ایک انتہائی قیمتی شیشے کا نام ہے. بلور کے گلاس میں بھر بھر کے امیر المومنین کوثر کے جام پلا رہے ہیں. میں آگے بڑھا، مجھے بھی اس بلور کے گلاس میں کوثر ڈال کے امیر المومنین نے دیا. اتنے میں تمہارے بابا علامہ امینی بھی آئے. جیسے تمہارے باپ آئے، امیر المومنین نے وہ بلور کا گلاس زمین پر رکھا اور کوثر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کے تمہارے بابا کو دیا. میں نے خواب میں عرض کیا میں آپ کا بیٹا ہوں، سید ہوں، آپ نے مجھے آپ اسی بلور کے گلاس میں پلایا. امینی کے کس عمل کے سلے میں آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں میں کوثر کا جام کہا. میں نے اس کو الغدیر کا صلہ دیا ہے. آج تک کسی کی ماں کو چراتی ہوئی مائی کے لال کو کہ الغدیر کا جواب لکھنے کا سوچ بھی سکے، ہاں سوچ بھی سکے. یہ علامہ امینی ایک مؤلف اخلاق ہے، ان کی کتابیں بھی ہیں بہت ساری. وہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ امینی ایک دفعہ مدینہ گئے حج کے لیے. واپس مدینے سے جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے مدینہ سے کیا خبر لے کے آئے ہیں. ذرا سوچئے، یہ آج کی سائنس بھی تصدیق کرتی ہے کہ یہ جو ہماری آوازیں ہیں نا، آوازیں یہ فضاؤں میں محفوظ ہے اور سائنس اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ آوازیں میرے مسائل پڑھنے کی، آپ کی رونے کی آواز محفوظ ہے ہواؤں اور فضاؤں کے اندر. امین سے پوچھا گیا آپ مدینے سے کیا خبر لے کے آئے ہیں؟ کہا میں نے مدینہ سے خاتون جنت کے نالوں کی آواز سن لیا. خدا جانے ایک نالا نہیں ہے خاتون جنت کا. کبھی فرماتی تھی صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علی الایام شرنا لیالیا. لمحائی فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے. بابا آپ کے جانے کے بعد مسائل کے وہ پہاڑ توڑے گئے. اگر وہ مسائل روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اور کبھی فرماتی تھی علامہ تمیتم قل ذکرہ، اس دنیا سے جب کسی کا عزیز بچھڑتا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عزیز کو بھول جاتا ہے. ایسے واقعات موجود ہیں. میں نے کوئٹہ کے بارے میں سنا ہے، جوان بیٹا شہید ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو کے باپ یا مر جاتے ہیں. ایک صدمہ رحلت کے موقع پر جو صدمہ ہوتا ہے جو قدرت کا نظام ہے، آہستہ آہستہ بندہ بھول جاتا ہے. خاتون جنت فرماتی ہیں اذا مات میت قل ذکرہ. بابا اس دنیا سے جب کوئی جاتا ہے لوگ اپنے عزیز کو، ماں کو، باپ کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں. لیکن وذکر ابی منذ مات واللہ ازید. بابا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی یاد اور فراق کا غم اور زیادہ تازہ ہوتا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے عزاداروں جب ہمارا کوئی عزیز بچھڑتا ہے، سنت ہے ہماری مجلس میں بیٹھتے ہیں اور مجلس میں بیٹھ کے روتے ہیں. رونے کے نتیجے میں غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. یہ کائنات کی واحد مظلومہ ہے کہ جس کو باپ کے فراق میں جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا. لوگ امیر المومنین کے پاس آئے اور عرض کیا یا امیر المومنین فاطمہ سے کہیں یا وہ دن کو رویا کرے ہم رات کو آرام کریں، یا رات کو رویا کرے ہم دن کو آرام کریں. امیر المومنین نے مسلمانوں کا پیغام پہنچایا. خاتون جنت نے جواب میں فرمایا علی ان لوگوں سے کہو میں ابھی زیادہ دن اس دنیا میں زندہ نہیں ہوں، چند دن کی مہمان ہوں، لیکن جب تک زندہ ہوں میں دن کو بھی رویا کروں گی، رات کو بھی رویا کروں گی. یہی وجہ ہے صبح جنت البقیع لے جا کے چھوڑاتے تھے حسن اور حسین کے ساتھ اور شام کو واپس آتے تھے. ایک اور جملہ روایت میں لکھتا ہے لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الراس منحدۃ الرکن. محمد بابا کی رحلت کے بعد کتنے دن یہ مظلومہ زندہ رہی. ہر وقت سر مبارک کو ایک رومال سے باندھے رکھتی تھی. 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی. محمد العین ایک آنکھ
ہمیشہ سرخ رہتی تھی۔ عزاداروں میرا دل یہی کہتا ہے یہ اس ظالم کے تماچے کے نتیجے میں دختر پیغمبر کی آنکھ سرخ ہو گئی تھی، اور اپنی زندگی میں علی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا کہ کہیں علی صبر نہ کر سکے، صبر کا دامن علی کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ لا الدهر انتهت وآل محمد المظلوم لقد قهروا